بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کسی نے پنجابی میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ آواز نہیں آئی، صلی اللہ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو۔ کہتا ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگ گئے ویسی جگہ اور کوئی نہیں ہے، اور جس نام کو اللہ قسم کھاتے ہیں طٰہٰ یاسین مدثر کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا ہے ایک عورت ہے نا جو بار بار پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بوسے لیتی ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اس خاتون کا ذکر کرتا ہے جو بار بار نبی علیہ السلام کے چہرے کو چومتی۔ کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بھئیے اودی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں۔ کیوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام جب سفر پہ تھے ہجرت کے، تو بھوک کی شدت سے ایک دروازے پر پہنچے اور اس خاتون کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے خاتون نے دروازہ کھولا جو ام معبد کے نام سے تاریخ کے اندر درج کر دی گئی۔ پیارے محمد علیہ السلام اور ابو بکر صدیق ساتھ میں ان کے گھر پہنچے، بھی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ریوڑ ابو معبد لے کے چرانے کے لیے چلا گیا، تو اس وقت تو کوئی ایسا جانور نہیں کہ جس کا تازہ دودھ نکال کے پیش کیا جائے۔ فرمایا کیا ہے؟ تو کہنے لگی ایک بوڑھی بکری ہے، لاچار ہے، اسی کو لایا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی پشت مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا اور سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا کہ اس کا دودھ دھویا جائے، تو چنانچہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ اب ام معبد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کا جو چہرہ ہے
آپ علیہ السلام کی جو زلفیں ہیں، نبی علیہ السلام کی جو آنکھیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی جو حلیہ بیان کیا گیا وہ کسی بڑے عشرہ مبشرہ میں سے کسی صحابی نے نہیں، ام معبد نے بیان کیا ہے۔ اب ام معبد نبی علیہ السلام کو تکتی جا رہی ہے، چنانچہ وقت آ گیا رخصتی کا، پیارے پیغمبر علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو شام کو جب ابو معبد آیا تو اس نے ام معبد سے پوچھا کہ آج گھر میں کچھ الگ سی بات ہے، آج رونق الگ ہے، خوشبو الگ ہے، گھر میں عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے، روشنی ہے۔ آئے ام معبد، ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ تو ام معبد جو ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب ملی تھی، نبی علیہ السلام کو جب دیکھا تھا، اتنی خوش ہوئی، اتنی محب ہوئی کہ وہ نام پوچھنا ہی بھول گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا بھول گئی۔ تو جب اس کے خامد نے، ابو معبد نے پوچھا، ام معبد ہمارے گھر میں یہ آج عجیب سی رونق، اتنی بہترین خوشبو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کون ہمارے گھر کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ فرمایا ہاں، ہمارے گھر ایک مہمان آئے تھے، جیسا کبھی مہمان میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ فرمایا اچھا کون تھے وہ؟ کیا نام تھا ان کا؟ تو کہنے لگی ہاں، وہ ان کا نام مبارک تھا۔ اپنے پاس سے نام رکھ لیا ام معبد نے، نبی علیہ السلام کا نام رکھا کہ ہمارے گھر تو آج مبارک آیا تھا، جس کے آنے سے ہوائیں بدل گئیں، خوشبوئیں آ گئیں، رزق کی فراوانی ہو گئی، مبارک تھے وہ، اور ان کا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار ملتے ہیں، پہلی بار دیکھتے ہیں، ان کو نام تو نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ اپنے پاس سے پیغمبر علیہ السلام کا نام رکھ لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پیاری صورت والے، اپنے پاس سے نام رکھ لیتے ہیں نبی علیہ السلام کا۔ تو چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب باہر سے اونٹ بیچنے کے لیے آئے۔ اب وہ جب اپنا سامان بیچ چکے منڈی میں، جب جانے لگے گھر کو، تو جس صاحب کو اونٹ بیچے تھے انہوں نے کہا لاؤ بھائی میرے پیسے دے دو۔ تو اونٹ خریدنے والا کہتا ہے کہ آج تو پیسے نہیں ہے، کل لے جانا، یہ میرا گھر ہے۔ اب مسافر ہے، مکہ المکرمہ ہے، 1450-1500 سال پہلے کی بات ہے، نہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، نہ سرائے ہیں، کچھ بھی تو نہیں، لیکن پھر بھی وہ رک گیا کسی جنگل میں درخت کے نیچے۔ اب صبح ہوئی، پھر اس بندے کے گھر گیا کہ بھائی میں نے اونٹ بیچے تھے پیسے، تو وہ کہنے لگا یار ابھی تو نہیں ہے، شام کو لے جا۔ شام کو گیا، اس نے کہا کل، پھر کل گیا، اس نے کہا پرسوں۔ اب کرتے کرتے 3-4 دن گزر گئے، اس کی حالت خراب ہونے لگی کہ اونٹ بھی نہیں واپس دیتا، پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو اس نے مکہ مکرمہ میں راہ چلتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا ہے یہاں پر جو میرے پیسے دلوا دے، کوئی لیڈر ٹائپ بندہ ہو، کوئی پردھان ہو؟ تو لوگوں نے کہا بالکل، یہ بیت اللہ میں روزانہ صبح کو یہ 20-25 لوگ بیٹھتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، قہوے پیتے ہیں بیٹھ کے، سارے مکے کے چودھری تو یہ، ان سے جا کے ملو، تمہارے پیسے دلوا دیں۔ تو چنانچہ وہ گیا تو واقعی اس نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک طرف صبح کو 15-20 لوگ قالین بچھا کے بیٹھتے ہیں، بہترین قہوے پیتے ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا، جا کے اس نے اپنی فریاد رکھی تو امیہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اسلام کا بدترین دشمن امیہ، ابو لہب، عتبہ، ولید، اب وہاں بیٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے جب اس بندے کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا جی میرے پیسے کسی نے مار لیے، میرے اونٹ بھی لے لیے، پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو امیہ نے کہا ہم دلوا دیں گے بھائی پیسے، کیونکہ وہ دلال تھا، اس کا کام یہی ہے پیسے مرے ہوئے نکلوانا، آدھے خود کھانے آدھے دوسروں کو دے دیں گے۔ اب جب اس نے کہا میں نکلوا دیتا ہوں، پوچھا کس نے تمہارے پیسے مارے؟ تو انہوں نے کہا جی جو میرا پیسے مارنے والا ہے اس کا نام ابو جہل ہے۔ تو امیہ زور زور سے ہنسنے لگا، اچھا اسے پتہ لگا بھی ہمارے ہی سردار نے اس کے پیسے مار رکھے۔ تو اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام روزانہ کھانا کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ
وہ جو سفید کپڑوں میں ہیں ان کے پاس چلا جائے، وہ ضرور تیرا کام کرتے ہیں۔ مطلب لہب، عتبہ، ولید، اب وہاں بیٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے جب اس بندے کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا جی میرے پیسے کسی نے مار لیے، میرے اونٹ بھی لے لیے، پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو امیہ نے کہا ہم دلوا دیں گے بھائی پیسے، کیونکہ وہ دلال تھا، اس کا کام یہی ہے پیسے مرے ہوئے نکلوانا، آدھے خود کھانے آدھے دوسروں کو دے دیں گے۔ اب جب اس نے کہا میں نکلوا دیتا ہوں، پوچھا کس نے تمہارے پیسے مارے؟ تو انہوں نے کہا جی جو میرا پیسے مارنے والا ہے اس کا نام ابو جہل ہے۔ تو امیہ زور زور سے ہنسنے لگا، اچھا اسے پتہ لگا بھی ہمارے ہی سردار نے اس کے پیسے مار رکھے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام روزانہ کھانا کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو سفید کپڑوں میں ہیں ان کے پاس چلا جائے، وہ ضرور تیرا کام کرتے ہیں۔ مطلب دشمن کا بھی یہ ایمان ہے کہ در رسول پر اگر کوئی سوال کرے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی سنی نہ جائے۔ تو چنانچہ وہ بندہ کیا کرتا، اس نے کہا یہ میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، راستہ بھی دکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے دور سے جب دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت چہرے والے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے، نام وہ بھی نہیں جانتا، اس نے جا کے پھر اپنا ہی انداز میں کہا کہ یہ پیاری صورت والے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دو باتیں کہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم تو مجھے پریشان مسافر لگتے ہو اور ساتھ میں بھوکے بھی لگتے ہو۔ اب اس نے کہا ہاں میں پریشان مسافر ہوں اور بھوکا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا پریشانی بعد میں سنیں گے، دکھ بعد میں سنیں گے، آپ میرے ساتھ چلو۔ اس کو اپنے گھر پہ لے کے آئے، کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، ہاتھ منہ دھو لیا۔ جب اس کی ہوش ٹھکانے آئے، پوچھا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ادھر امیہ نے ایک جاسوس ان کے پیچھے لگا دیا کہ امیہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سوال کیا جائے گا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام جائیں گے ابو جہل کے پاس۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کے پاس فریاد لگائی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد کو ادھورا چھوڑ گئے۔ اب امیہ نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے ابو جہل، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک لڑائی ہو جس میں نعوذ باللہ خونریزی ہو جائے اور جو بعد میں مسئلہ ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ اس نے اس ارادے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف اس کو بھیجا تھا۔ ابھی تک نبی علیہ السلام کے بعد جب وہ بندہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تواضع کی، پھر پوچھا آپ بتا تیرے پیسے کس نے مارے؟ اس نے کہا جی میرے پیسے تو مکے کا جو سب سے بڑا چودھری ہے ابو جہل اس نے مارے۔ محمد رسول اللہ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل ہم دلوا دیں گے تیرے پیسے وہاں سے۔ جو لیڈر ہیں، جو چودھری ہیں، وہ سنو، پتہ یہ لگا کہ کسی غریب کا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل کے مظلوم کی مدد کے لیے جانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچ گیا ابو جہل کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، محمد رسول اللہ نے فرمایا کیا بات، اب تو غریبوں کے پیسے مارنے لگا ہے، چل جلدی کر۔ اب ابو جہل وہ جاسوس بھی پیچھے پیچھے ہے کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو امیہ کو بتانا ہے جا کے، سب لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب ابو جہل کو ڈانٹا ہے تو وہ بھیگی بلی کی طرح گیا، اندر سے ایک تھیلی لایا پیسوں کی، درہم و دینار کی، اس بندے کے ہاتھ میں پکڑا دی، فرمایا اب آئندہ کسی کے غریب کے پیسے نہ مارنا۔ اور نبی علیہ السلام وہاں سے جب واپس چلیں تو اس غریب کو خود پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارا کام ہو گیا تو اب ہمیں اجازت ہے؟ کسی نے خوب کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں خود ہی کہیں منگتوں کو بھلا ہو، خود ہی بھیک دیں اور خود ہی کہیں
منگتے کا بھلا ہو. تو نبی علیہ السلام پوچھتے میں جاؤں؟ تو اس نے نبی علیہ السلام کے دامن مبارک پکڑ کے کہا کہ اے پیاری صورت والے مجھے نام آپ کا نہیں پتا. فرمایا وہی محمد رسول اللہ اللہ کا سچا نبی مکہ کے لوگ جس کے دشمن ہیں. فرمایا ہاں یا رسول اللہ لیکن میں نے دشمنوں سے ایک بات سنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ملنا, اگر کوئی ان کو مل لے تو وہ انہی کا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ اب تو میں آپ کو مل چکا ہوں, اب آپ مجھے اپنا بنا لیجیے. اب نبی علیہ السلام اس بندے کو لے کے جب چلے گئے, ادھر جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا کہ آج تمہارا چودھری بھیگی بلی بنا ہوا تھا, تم تو کہتے تھے مار دے گا, قتل کر دے گا, یہ کر دے گا, آج تو حالت تبدیل ہو گئی. تو جا کے سب نے پوچھا ابو جہل سے وہ آج کیا کر دیا تم نے؟ تو کہنے لگا آج جب محمد آئے, جب انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس کے پیسے دو, تو ہوا میں ان کے سر پہ ایک اژدہا لہرا رہا تھا پن پھیلائے ہوئے, اور میرا یقین تھا ابو جہل آج اگر تو نے رسول اللہ کی بات نہ مانی ہے تجھے نکل جائے گا. تو کہنے لگا میں نے تو اپنی جان بچائی ہے آج. پیارے محمد علیہ السلام ایک راستے سے گزرتے ہیں روزانہ, ایک غلام چکی پیستا ہے, اور ایک دن گزرا غلام رو رہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے بخار چڑھا ہوا ہے. پھر فرمایا چکی کیوں چلاتا ہے؟ کہ مالک کہتے ہیں کہ صبح تک آٹا نہیں پیسا تو تیری کھال ادھیڑے گی. نبی علیہ السلام نے ان کی بات سنی, فرمایا کوئی بات نہیں ہم تمہاری مدد کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. ادھر وہ غلام کیا سوچتا ہے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں اور مجھے پوچھتے ہیں, لیکن آج تک مدد کے لیے تو کوئی نہیں آیا. انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے, ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ پیارے محمد علیہ السلام واپس آ گئے. ایک ہاتھ میں تازہ کھجوریں, ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, فرمایا اپنے بستر پہ لیٹ جا اور آرام کر لے. اس غلام نے کہا اے سونی صورت والے مجھے تو آپ کا نام نہیں پتا, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ اگر میں آرام کرنے لگا تو چکی کون چلائے گا, اور اگر چکی نہیں چلی تو میرا مالک صبح کو مارے گا. سنو مسلمانوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی جگہ آرام کر لو, چکی میں تمہاری جگہ چلا دوں گا. نبی علیہ السلام 3 دن لگاتار چکی چلا رہے ہیں اور اس غلام کو کھانا کھلا کے اچھی خوراک کھلا کے آرام کرنے کا موقع دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ میں پہنچے اور نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے چابی بردار عثمان بن طلحہ کو کہا کہ ابن طلحہ ذرا بیت اللہ کی چابی دو, میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب ابن طلحہ نے تلخ بات کہہ دی آگے سے, کہنے لگا اگر قریش کا بچہ بھی آ جائے تو میں ان کو چابی دے دوں گا, آپ کو چابی نہیں دوں گا. تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پرانے جاننے والے ہو, میرے محلے دار ہو, یہ ہو وہ نہیں. سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام کتنی غیرت والے تھے, اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور ابن طلحہ کے کندھے پہ تھپکی ماری. فرمانے لگے عثمان بن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے واپس. فرمایا لے لیں گے ایک دن چابی تم سے واپس. نبی علیہ السلام نے ایک دن اچانک رات کو اللہ کے حکم سے ارادہ کیا, جب ہجرت کا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچے. فرمایا ابو بکر, اتنی میں اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام حیران ہوئے, فرمایا ابو بکر کیا آپ جاگ رہے تھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ, آپ نے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا, کسی بھی رات کو جانا ہوگا. اس دن سے ابو بکر کسی رات میں سویا ہی نہیں, دروازے سے ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ نہ جانے کب میرے پیارے رسول اللہ کی صدا بلند ہو جائے. لیکن میرے نبی یہاں بھی غیرت والے ہیں. دوستی اپنی جگہ, رشتہ داری اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, انتہا پر ہے. لیکن جب 2 سواریاں لائی گئیں, یا رسول اللہ ایک بہترین گھوڑا آپ کے لیے پال کے تیار کیا, ایک اپنے لیے. فرمایا ابو بکر جو ہمارے لیے تیار کیا گیا ہم اس کی قیمت دے کے اس پر سواری کریں گے, کیونکہ محمد رسول اللہ غیرت والے نبی ہیں.
اگر کبھی سواری سے درہ بھی نیچے گر گیا صحابہ دوڑے اس کو اٹھانے کے لیے، محمد رسول اللہ خود اترے ہیں، اتر کے اپنا سامان اٹھایا، کیونکہ وہ غیرت والے نبی ہیں، وہ احسان لینا کسی کا پسند نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب نکلے ہیں مکہ المکرمہ سے تو ابو جہل کو پتہ لگ گیا، چاروں طرف شور مچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، کیونکہ ابو جہل اور اس کے ساتھی نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب شور مچ گیا تو نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ سواریوں کو چھوڑ کے سیدھا غار کے اندر آپ علیہ السلام کیا، ایک اپنے لیے فرمایا ابو بکر جو ہمارے لیے تیار کیا گیا ہم اس کی قیمت دے کے اس پر سواری کریں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ غیرت والے نبی ہیں۔ اگر کبھی سواری سے درہ بھی نیچے گر گیا صحابہ دوڑے اس کو اٹھانے کے لیے، محمد رسول اللہ خود اترے ہیں، اتر کے اپنا سامان اٹھایا، کیونکہ وہ غیرت والے نبی ہیں، وہ احسان لینا کسی کا پسند نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب نکلے ہیں مکہ المکرمہ سے تو ابو جہل کو پتہ لگ گیا، چاروں طرف شور مچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، کیونکہ ابو جہل اور اس کے ساتھی نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب شور مچ گیا تو نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ سواریوں کو چھوڑ کے سیدھا غار کے اندر آپ علیہ السلام پناہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب سنو مسلمانوں، ابو جہل بھی پریشان، عتبہ بھی پریشان، ولید بھی، امیہ بھی، ابو لہب بھی، عبداللہ بن جدان بھی، سارے بڑے دکھی ہیں۔ کیوں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے۔ اب چاروں طرف انہوں نے اپنے بدماش گنڈے پھیلا دیے، کس کو ڈھونڈنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے۔ چاروں طرف کلومیٹروں تک پھیل گئے، لیکن نبی علیہ السلام کہیں مل نہیں رہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، نبی علیہ السلام کا کہیں پتہ نہیں لگتا۔ لیکن اچانک ایک دن ایک مخبر نے ابو جہل کو اطلاع دی کہ یہ تو پتہ نہیں لگ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان تک کھانا کون پہنچاتا ہے، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کون ہے بھائی؟ تو مخبر نے کہا کہ وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے نا اسما۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر کوئی معمولی گھر تو تھا نہیں، شہزادے تھے، مکے کے رؤسا میں سے تھے، بادشاہوں میں سے تھے، مکہ المکرمہ کے بڑے قبیلے کے مالک، بہترین انداز سے بچپن سے زندگی گزارنے والے۔ ان کے تو بچے بچے کو مکے کی حکومت جانتی ہے کہ کون کس کا بیٹا کس کی بیٹی۔ اب مخبر نے کہا مکے کے گورنر ابو جہل کو کہ وہ جو اسما ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی جو نوجوان ہے، وہ پتہ یہ لگ گیا کہ وہ روزانہ رات کو چلی جاتی ہے، یہ نہیں پتہ لگا جاتی کہاں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا وہی لے کے جاتی ہے۔ اب اس کو اگر پکڑ لیں، اسما کو اگر پکڑے، اس کی پٹائی اگر کی جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کا۔ ابو جہل فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دروازہ کھولا۔ اب جیسے ابو جہل نے دیکھا پہچانتا تو تھا، اس نے پہلی ضرب ماری، سیدنا اسما گر گئی، پوچھا کہاں ہے محمد رسول اللہ، بتاتی کیوں نہیں تمہیں؟ اور پھر اتنا مارا سیدنا اسما بنت ابو بکر کو، اٹھ کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے تاریخی بات کہی ہے مسلمانوں۔ فرماتی ہیں کہ مجھ سے جب ابو جہل یہ پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اور بتاؤ تمہارے ابا ان کے ساتھ کہاں چھپے ہیں، تو کہنے لگی میرے دل نے مجھے کہا اسما، شریعت محمدیہ میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یہ پوچھ رہا ہے سامنے کھڑا ہو کے، مجھے پتا ہے، اب میں کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتی، مجھے پتا میں جھوٹ کیوں بولوں؟ کہتی میں نے اپنے دل سے کہا اسما، اگر تم سچ بولتی ہو، پتہ بتاتی ہو تو
نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو یہ نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر جھوٹ بولتی ہو تو محمد رسول اللہ کی شریعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ سچ بولنے سے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کو خطرے کا اندیشہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے رسول اللہ کی شریعت کو خطرہ کھڑا ہو گیا۔ تو اسماء بنت ابو بکر نے میل کا پتھر گاڑ دیا اس دن مکے میں، اٹھ کے کھڑی ہوئی ابو جہل کے سامنے، اور کیا تاریخی لفظ کہے ہیں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرمایا ابو جہل مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے ابا ان کے ساتھ کہاں ہیں، میں جانتی ہوں اپنے نبی علیہ السلام کو کہ وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم میں بتاؤں گی نہیں، تیرے میں جتنی طاقت ہے تو لگا لے، اسماء سے تو رسول اللہ کا پتہ نہیں پوچھ سکتا ہے، تو پتہ نہیں پوچھ سکتا ہے اسماء سے۔ اور پھر مارا ابو جہل نے دوبارہ، جب پتھر پہ گری ہے کان پھٹ گیا، سونے کی بالی چر گئی پورے کان کے اندر، زاروں قطار خون نکلنے لگا۔ ابو جہل بھی گھبرا گیا کیونکہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، بڑے قبیلے کی بیٹی ہے۔ وہاں سے جب وہ واپس گیا، سیدنا اسماء اٹھی اور اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ باندھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید گھبرا جاتا۔ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اسماء بنت ابو بکر ہے، جس نے ساری زندگی دین کے لیے نبی علیہ السلام کے غار سے لے کر حجاج بن یوسف تک ملت اسلامیہ کی وہ بیٹی ہے جو دشمن کے آگے ہمیشہ ڈٹ کے کھڑی رہی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اپنے زخم کو دوپٹے سے باندھا، پھر چولہا جلایا، پھر تازہ کھانا تیار کرنے لگی۔ اپنی اماں کو نہیں کہا، بہنوں کو نہیں کہا، کہ کیوں نہیں کہا کہ اگر میں ان کو کہوں گی کہ اسماء کی پٹائی ہوئی ہے، اسماء زخمی ہیں، تو یہ کہیں گی آج تو رہنے دے، تیری جگہ یہ خدمت ہم انجام دے سکتی ہیں۔ یعنی زخموں کو بھی برداشت کر رہی ہے، لیکن پھر بھی چاہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خدمت میرے ذمہ لگی ہے کھانا پہنچانے کی، اسماء بنت ابو بکر کے پاس ہے۔ رات کے دوسرے پہر تیسرے پہر سخت اندھیرے میں نبی علیہ السلام اور اپنے والد محترم کے لیے کھانا بنا کے جب غار میں پہنچی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب قریب سے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھا، ان کے کپڑوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، خون لگا ہوا دیکھا، پوچھا اسماء بیٹا کیا بات ہوئی؟ تو اسماء کیا کہتی ہیں؟ ابو جی کوئی بات نہیں، کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں ہوئی ہے، آپ نبی علیہ السلام کے لیے کھانا پیش فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء بیٹا بتاتی کیوں نہیں اپنے ابو کو، کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات پر سیدنا اسماء بنت ابو بکر کے آنسو نکل آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ سارے مکے کے بدماش اکٹھے ہو کر آئے تھے اور مجھ پر تشدد کیا اور مجھے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے محمد رسول اللہ؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم اسماء بنت ابو بکر نے ظلم تو برداشت کیا ہے لیکن رسول اللہ کا پتہ نہیں بتایا۔ نبی علیہ السلام نے بارہا کہا ہے، متعدد مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، اسلام پر جن لوگوں نے احسان کیے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا روز قیامت کو میزان پر میں جب کھڑا رہوں گا تب اپنے رب سے کہوں گا کہ میرے رب میں نے سب کے بدلے چکائے، ابو بکر کا بدلہ آپ اپنی شان کے مطابق عطا کیجیے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے نکلے، سراقہ کو پتہ لگ گیا کہ 100 اونٹ ملیں گے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا، نعوذ باللہ پکڑ تو کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے کہا دین الگ ہے دنیا الگ ہے، چودھری اور صدر بتائیں گے کہ مسجد کیسے چلے گی، یہاں محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے چلے گا۔ ہم نے کہا کہ ہم تو سب سے زیادہ زکوٰۃ بانٹنے والے ہیں، اور کچھ مولویوں نے بھی کہا ہاں زکوٰۃ دو گے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ارے دو گے کس طرح جس کا ثواب تمہیں مل جائے، وہ کس انداز سے دو گے؟
نبی علیہ السلام نے تو کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کروڑوں روپے آئے، بعض اوقات بوریاں بھر بھر کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں رکھ دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے سورج ڈوبنے سے پہلے ساری کی ساری صدقہ کر دی۔ لیکن جن صحابہ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں زکوٰۃ بٹوائی کیسے، دی کیسے ہے وہاں پر زکوٰۃ؟ اب پتہ لگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس بات کی ڈیوٹی لگائی؟ کہ ابو بکر جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ یا رسول اللہ اکٹھی تو کرنی ہے، کرنی کیا ہے؟ فرمایا اکٹھی کر کے مسجد میں لاؤ۔ کہاں لے کے آؤ؟ مسجد میں۔ بعض حضرات، کچھ حضرات اس گفتگو کو جب سنتے ہیں وہ سوچتے ہیں شاید مدرسے والوں کی موافقت میں یہ بات نہیں، مدارس اپنی جگہ چلتے رہیں گے لیکن اسلام میں جو سنت طریقہ ہے اس کو تو اپنی جگہ قائم رکھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا زکوٰۃ اکٹھی کرو، کہاں لانی ہے؟ فرمایا مسجد میں۔ مسجد میں کیا کریں گے زکوٰۃ کا؟ حکم ہوا کہ جو مسجد کے پڑوس میں غریب ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے نا، جو مسجد کے دائیں بائیں غریب ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے، جو قرابت داری میں پہلے غریب ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا اس صوبے میں کوئی غریب ہی نہیں ہے، کوئی مسکین ہی نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں پوری دنیا کو دیتے رہیے، اللہ آپ کو خوب دے، لیکن جو آپ کے قرب و جواہر میں رہتے ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ یہ 5000 کلومیٹر پہ صدقہ دینے والوں، جو تمہارے قریب میں تمہارے بھائی بہن محتاج ہیں، ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ کچھ لوگ اس لیے یہ مسئلہ نہیں بتاتے ہمارا چندہ کیسا ہوگا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ آتا رہے گا، مدارس بند ہونے والے نہیں۔ لیکن تم بتاؤ مسلمانوں کہ اپنے پڑوس کے غریبوں کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تم بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارے خاندان میں جو غریب ہیں، تمہارے بھائی بہنوں میں جو غریب ہیں، تمہارے آمنے سامنے جو غریب ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جو سفید کپڑوں کی وجہ سے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیا کبھی سنت کے مطابق ان کی خبر گیری بھی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا کبھی ان کو بھی پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا ہے؟ یا 8000 10000 15000 کا مولوی رکھ کے بس دین کی کھانا پوری کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا ہے کہ اس امام مسجد کی بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اپنے گاؤں کی اس بیوہ کو کبھی پوچھا ہے کہ جس کو پتہ ہے تمہیں کہ محتاجی میں زندگی گزارتی ہے، کہ ہم چھپ کے جائیں اور رات کے کسی پہر ایک لفافہ بھر کے پیسوں کا اس کے گھر میں پھینک دیں تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے؟ نہیں نہیں بولے، جب تک جلسے میں صدر صاحب کا اعلان نہیں ہو جاتا کہ میاں صاحب نے 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے دیے ہیں، اس وقت تک تو روٹی ہضم ہونے والی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا دین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرمائے، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایک بیٹی آ رہی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، اور حاتم کی بیٹی کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھا، اتنا بانٹتا تھا اللہ کے راستے میں۔ نبی علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے پہلے حاتم کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی بیٹی کو پکڑ کے لائے، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا، یہ نہیں پتا کہ حاتم کی بیٹی، بس اتنا پتا لگ گیا کہ ایک بیٹی کو گرفتار کر کے لے آ جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ، وہ جو بٹیا آ رہی ہے اس کے سر کو ڈھانپ دو اس کے ساتھ۔ اب اس صحابی نے عذرائے محبت، عذرائے عقیدت یہ بات کہی کہ اگر یہ چادر کی بجائے میں اپنی چادر دے دوں تو یہ تو چادر آپ کی طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا سنو، آج تو یہ بات کہی، آئندہ مت کہنا، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی ہو، اس لیے ہماری چادر سے اس بیٹی کا سر ڈھانپا جائے گا۔ اور جب اس کا سر ڈھانپا گیا وہ رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے پاس آ کے کچھ سوال کرنے والی تھی، لیکن آپ کے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ آپ زمین کے بادشاہ بن کے نہیں آئے، آپ دلوں کے شہنشاہ بن کر تشریف لے کے آئے۔ اب نبی علیہ السلام جب کوئی کام کرتے ہیں صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ آج ایک بیٹی آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے مشورہ نہیں کیا، پوچھا بیٹا اس کے سر کو ڈھانپ دو اس کے ساتھ۔
اب اس صحابی نے عذرائے محبت، عذرائے عقیدت یہ بات کہی کہ اگر یہ چادر کی بجائے میں اپنی چادر دے دوں تو یہ تو چادر آپ کی طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا سنو آج تو یہ بات کہی، آئندہ مت کہنا، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی ہو، اس لیے ہماری چادر سے اس بیٹی کا سر ڈھانپا جائے گا۔ اور جب اس کا سر ڈھانپا گیا وہ رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے پاس آ کے کچھ سوال کرنے والی تھی، لیکن آپ کے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ آپ زمین کے بادشاہ بن کے نہیں آئے، آپ دلوں کے شہنشاہ بن کر تشریف لے کے آئے۔ اب نبی علیہ السلام جب کوئی کام کرتے ہیں صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ آج ایک بیٹی آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے مشورہ نہیں کیا، پوچھا بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں ان کو آپ رہا کر دیں۔ سب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ بٹیا کے لیے نئی سواری لاؤ، کپڑے لاؤ، ساز زیادہ راہ لے کے آؤ، کھانے پینے کا سامان لاؤ۔ اس لیے مشورہ نہیں کیا تاکہ سورت کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ جب بیٹیاں گھر پہ آئیں تو ان کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جب ان کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئی ہیں ایک میدان میں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت باہر کھڑی ہے، ضعیف العمر ہو گئی، وہ کہتی کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی اماں کا اکیلا ہی بیٹا تھا، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت وہ اپنا نام شیمہ بتاتی۔ فرمایا ہاں ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، اس کو بلاؤ وہ ہماری بہن ہے۔ جب ملنے کے لیے آئی فرمایا بہت بوڑھی ہو گئی ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گا، خادمائیں لگا دوں گا، مدینے میں رہو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے واپس جانا ہے، میں اپنے قبیلے والوں کو چھڑوانے آئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں مشورہ کرتے، آج جب بہن آئی پھر کوئی مشورہ نہیں۔ فرمایا میری بہن کو سواریاں دو، اس کے ساتھیوں کو رہا کرو، ساز و سامان دو، کھانے پینے کی چیزیں دو، نئے کپڑے دو، تاکہ مسلمانوں پوری دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا کہ جب بہنیں گھر آئیں تو بیویوں سے پوچھ کے نہ پیسے نکالنا، پوری ہمت کے ساتھ رسول اللہ کی سنت ادا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صلی اللہ علیہ نبی کی شان یہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آرام فرما رہے، فرماتے میں نے دیکھا ایک درخت زمین سے اکھڑا اور چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے قریب آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا، اسی جگہ پہ وسط ہو گیا جیسے نکلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو حیرت کی بات دیکھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا وہ درخت اکھڑ کے آیا، آپ کے پاس کھڑا رہا اور وہ پھر واپس جا کے وہیں پہ وسط ہو گیا۔ فرمایا ہاں انس میرے بیٹے، اس نے اللہ کے اذن سے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ رسول اللہ کو سلام پیش کرنا ہے، وہ اللہ سے اجازت لے کے مجھے سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ آواز نہیں آئی ابھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک ضعیف العمر خاتون دروازے پر آئی۔ آپ کو بات تو میری سمجھ آ رہی ہے نہیں بھائی؟ فتوے مسئلے نہیں ہیں میرے پاس ذرا، جو کہ آپ لوگوں کے چلتا ہے نا آج کل، یہ بولا پجامہ اوپر ہے کہ نیچے، بولا نیچے تو جہنم میں جانے والا ہے، تو اوپر ہے تو بولے جنت میں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی بات نہیں بتاتی ہے، ہمیں بھی نہیں بتاتی، تو یہ پٹھان بھائی نے بتایا کہ اگر پجامہ اونچا رکھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ ارے بتائیے کہاں جائیں گے؟ پتہ ہے آپ سب کو نا بھائی؟ ارے معلوم ہے کہ نہیں؟ حضرت یہ سب لوکل مفتی ہیں، لوکل مفتی سمجھتے؟ لوکل مفتی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب چلتے پھرتے مفتی، چاہے بڑا مدرسہ یہاں قریب میں ہے لیکن لوکل مفتیوں کی تعداد اب بھی زیادہ ہے۔ مطلب بولتے کار خریدنی ہے تو کمپنی کی، موبائل خریدنا ہے تو کمپنی کا، زیورات خریدنا ہے تو کمپنی کے، کوئی کریم پاؤڈر خریدنا ہے کمپنی کا، تو بولا دین سیکھنا ہے تو بولے کیلے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں مجھے پتا ہے دین کیا ہے،
وکیل صاحب کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں اسلام کا قانون کیا ہے. اور متولی وہ تو کہتا ہے مجھے پتا ہے تقریر جمعے میں کیا کرنی, نہیں کرے گا تو نکل مسجد سے باہر. کمیٹی کے ممبر بولتے ہیں ارے یہ مولوی ہمارے مطابق نہیں چلتا, بدلو, کیونکہ دین ان جاہلوں کو زیادہ پتا ہے, اس مولوی کو پتا ہی نہیں ہے. اسے پتا ہی نہیں بیچارے کو جو 12 سال مدرسے میں رہ کے آیا, ان کو زیادہ پتا ہے. مطلب دوائی اگر لینی ہے, بچہ بیمار ہو جائے تو بولے MBBS ڈاکٹر کے پاس. اگر بولو گے نا محلے کے ڈاکٹر میں لے لیں تو بیوی اڑ جاتی ہے. نہیں, تم کو بتا دیا ہے نا کہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو بڑے کے پاس جانا ہے, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. دوائی اچھے ڈاکٹر کی, گاڑی اچھی کمپنی کی, موبائل اچھی کمپنی کا, اور دین ہر ایک لوکل مفتی بتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے جن کو اس اسٹیج کے اوپر بٹھا رکھا ہے. دین بھی تو اعلیٰ ترین اس کمپنی سے پوچھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرٹیفائی ہے, جن کو اس کام کے لیے ڈگری دی گئی کہ تم بتاؤ ان کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین چاہتے ہیں. ان سے نہیں پوچھتے. اب ان سے نہ پوچھنے کا نتیجہ یہی ہے جیسے آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں نے پوچھا کہ پاجامہ اگر اونچا ہوگا تو کہاں جائیں گے بھائی, کہاں جائیں گے, اور اگر نیچے ہو تو جہنم میں. مجھے بھی یہ بات جب میں 15-16 سال کا ہوا تو مجھے پتہ لگی, جب مدرسے پڑھنے گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ اوہ پنجابی یہ تیرا پاجامہ نیچے تو جہنم میں جانے والا ہے. تو میں نے کہا پھر, کہتا ہے اس کو اونچا کر لو پھر جنت. تو میں گھر گیا اپنے والد سے, میں نے جاتے ہی کہا آپ ہم سے جھوٹ بولتے رہے. کہتے کیا ہوا؟ میں کہا آپ کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہ مدرسے والوں نے بتایا کہ وہ ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے. اب امام بخاری علیہ رحمہ کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتے صحیح ہے بات, یہ تو سچ ہے کہ پاجامہ اگر ٹکنوں سے نیچے جائے گا تو آپ جہنم میں جائیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لونگی لاچا, تھوڑے ہیلدی تھے نا, فرمایا یا رسول اللہ میری لونگی لاچا ڈھلک جاتا ہے. فرمایا ابوبکر آپ کے لیے تھوڑی کہا. یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو اونچا رکھنا ہے. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ آپ بھی کیوں؟ اندازہ لگاؤ دین سے کتنا دور ہو, اندازہ لگاؤ دین سے کتنا دور ہو. بولے بس یہ تو پتا ہے کہ یہ بٹن لگا رکھا ہے جنت جہنم کے لیے, لیکن کیوں لگا رکھا ہے یہ نہیں پتا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اونچا کروایا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو اکڑ کے چلتے ہیں, اپنا کپڑا اونچا کریں, ان کو شرم آئے, ان کی گردن جھک جائے. اب سنو اس مسئلے کی روح کیا ہے جس کو ہم نے قتل کر دیا. مسئلہ یہ کہتا ہے, اب اس کی روح یہ کہتی کہ ایک ہم جیسا کوئی مولوی ملا ہو, کوئی دیندار آدمی ہو, پاجامہ اس کا ٹکنوں سے اونچا ہو, اور وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, حج کرتا ہو, اچھی اچھی باتیں کرتا ہو, مسجد میں جا کے ٹرسٹی بھی بن جائے, لیکن وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو, لیکن وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ پہ مارتا ہو, لیکن وہ اپنے بچوں سے بدخلق ہو, لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے گنڈا گردی کرتا ہو, لیکن وہ راہگیر کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو, لیکن وہ رستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹاتا نہ ہو, لیکن وہ یتیم کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لو گے تو اسلام کو تم سے کوئی لینا دینا. جب اس کی روح کو قتل کر دیا, جب روح قتل کر دی گئی تو اب کچھ نہیں بچا پیچھے, اب ختم ہو گیا سارا. اسلام نے جو نظام کائنات کے سامنے رکھا, اب اس دیندار صوبے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ, لیکن حضرت گستاخی کی معافی میں ساتھ میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ دیندار گنہگار ہیں. اب دیندار صوبے کے لوگ ہیں لیکن اسلام کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ تم سے کوئی لینا دینا. جب اس کی روح کو قتل کر دیا,
جب روح قتل کر دی گئی تو اب کچھ نہیں بچا پیچھے، اب ختم ہو گیا سارا۔ اسلام نے جو نظام کائنات کے سامنے رکھا، اب اس دیندار صوبے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن حضرت گستاخی کی معافی میں ساتھ میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ دیندار گنہگار ہیں۔ اب دیندار صوبے کے لوگ ہیں، لیکن اسلام کو اس طرح استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جس طرح ایک زرخیز چیز ہو کہ جو خرید لی گئی ہے، ہم اس کو اپنی مرضی کے ساتھ چلائیں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ جس طرح ایک موبائل میں دوسرے موبائل کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی علیہ السلام دین کے شارع ہیں، یہ لفظ لغت کا ہے، عربی کا ہے، علماء اس کی تشریح کر دیں گے، میں دیسی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ شارع کہتے ہیں مالک کو، نبی علیہ السلام اس دین کے مالک ہیں، مرضی صرف ان کی چلے گی، ان کے علاوہ کسی مولوی کی، کسی بڑے آدمی کی، کسی ٹرسٹی کی، کسی چودھری کی، کسی وزیر کی مرضی اسلام کے اندر نہیں چل سکتی۔ مرضی چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ اتنا بڑا دین، اتنا بڑا دین، 207 ملک ہیں، لاؤڈ سپیکر ایک جیسا نہیں ملے گا، گھڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی، زبان ایک جیسی نہیں ہے، ہوا ایک جیسی نہیں ہے، پانی کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہے، کلچر ایک جیسا نہیں ہے، چمڑی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن 207 ملکوں میں صرف ایک جیسی کیا بات ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو اتنا بڑا دین ہے کائنات میں پہنچا کیسے میرے بھائی؟ پہنچا کیسے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کے ذہن میں ہے کبھی یہ بات کی پہنچا کیسے؟ نہیں ہے نا ذہن۔ اگر نبی علیہ السلام کو دیکھیں گے، تلاش کریں گے تو پتہ لگے گا کہ پہنچا کیسے۔ مختصر کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو جو دین عطا فرمایا، اس کے 2 حصے۔ کتنے حصے ہیں بھائی؟ 2 حصے۔ ایک حصہ دین کا مقصد ہے، دوسرا دین کی ضروریات ہے۔ مقصد کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اور ضرورتوں میں جو چیزیں فرض ہیں ان کا انکار کفر ہے، لیکن ضرورتیں ساری پتہ ہیں۔ ضرورتوں میں کیا کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نیکی ہے، نہی عن المنکر ہے، سب کچھ ضروریات ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں مقصد کیا ہے اسلام کا، ہمارے کوئی غیر مسلم بھائی اگر وہ ہم سے کبھی پوچھیں ایک چھوٹا سا لفظ کہ بھائی ہم کو دین کا مطلب سمجھا دو، تو آپ سمجھا سکتے ہیں 2 لفظوں میں؟ 2 لفظوں میں آپ دین سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔ اس کی وجہ کیونکہ ہمیں خود دین کا مقصد نہیں پتا، ضروریات پتہ ہے۔ یہ پتہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، یہ پتہ ہے۔ اسلام کا مقصد نہیں پتہ۔ اگر اسلام کا مقصد پتہ کرنا ہے تو کہاں جانا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ ہے لگتا ہے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دین کی ابتدا کی، ہماری ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، سیدنا بلال حبشی مسلمان ہوئے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ نے کلمہ شہادت کا اعلان کیا۔ اب اس وقت نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں آئی، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اللہ کو مان لیا اور آپ کو مان لیا، اب کرنا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے دین کا مقصد بیان کیا، فرمایا جس بندے نے میرے رب پر ایمان لے آیا، مجھ پر ایمان لے آیا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ اسلام کا مقصد تو 2 لفظوں میں ہے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کے سبھی لوگوں کو برابری کا، دنیا کے سبھی لوگوں کو برابری کا، یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی جو کہتے ہیں پٹیل پٹیل کے یہاں رشتہ کرے گا، پٹنی پٹنی کے یہاں، پٹھان پٹھان کے یہاں، ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔
جو فرقہ پرست ہیں دین کے، جو مذہب میں گنڈا گردی کرتے ہیں، جن کو گنڈا غیر ہی نظر آتے ہیں، خود جو کر رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے عملاً کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ دنیا میں برابری لے کے آئے، وہ گورے اور کالے ایک صف میں کھڑے ہوں، وہ امیر اور غریب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے کبھی مسجد کو دیکھا نہیں؟ مسجد اس لیے نہیں بنوائی گئی کہ اس میں صرف نماز پڑھنی ہے، مسجد اس لیے بنائی کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اور جماعت اس لیے بنائی کہ امیر غریب گورا کالا بڑا چھوٹا ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہی تو مسجد کی خوبصورتی ہے، اسی کو تو مسجد کی خوبصورتی کرتے ہیں۔ اب عام سی بات سمجھ لیجیے کہ دین میں دو چیزیں، ایک دین کا مقصد اور ایک دین کی ضروریات۔ اب یہ اسٹیج لگایا یہ ضرورت ہے، نہیں لگاتے ہم لوگ نیچے کھڑے ہو کے بات کرتے آپ سن سکتے ہیں۔ یہ دریاں بچھائیں یہ ضرورت ہے، نہیں بچھاتے آپ لوگ کرسی پہ بیٹھ کے میری بات سن سکتے تھے۔ اب پتہ لگا ضرورت کو تھوڑا آگے پیچھے کرو تو بات بن جاتی ہے، لیکن اگر مقصد سے ہٹ جاتے، میں نہ آتا آپ نہ آتے، تو یہ ضرورت اپنے مقصد تک پہنچتی بھائی؟ ارے بھائی پہنچ جاتی؟ نہیں پہنچتی۔ اسی طرح اسلام اپنے مقصد سے اگر ہٹ جائے، اب دیکھو یہاں نیت باندھو نماز ہو جائے گی، یہاں نیت باندھو نماز ہو جائے گی، یہاں نیت باندھو نماز ہو جائے گی۔ اب ضرورتوں پر تو ایک دوسرے کی ٹانگ پورے زور سے کھینچ رہے ہیں، اور مقصد کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ سے فریاد لگائی کہ اللہ مجھے ایسی امت چاہیے جو اس بات کو عام کرے کہ ایک رب کی عبادت کے ساتھ، ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ میں دنیا میں برابری کی بات کروں گا، میں دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات کروں گا، میں امیر اور غریب میں برابری لے کے آؤں گا، میں کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اگر ایسے لوگ چاہیے تو اس کے لیے ہم ایک چیز بنا دیتے ہیں، اس کا نام نماز ہے، روزہ بنا دیتے ہیں، حج بنا دیتے ہیں، زکوٰۃ بنا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کے مقصد تک پہنچنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اب سارے نمازیوں سے پوچھو کہ نماز کا مقصد کیا ہے، آدھوں کے تو فیوز اڑ جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں کبھی یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ اپنی نماز پڑھیں گے دوسرے کی دیکھتے رہیں گے بھی اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات سلام پھیر کے پیچھے ایسے دیکھتے ہیں کہ منکر نکیر کا رجسٹر ہی انہی کے پاس ہے تاکہ حاضری لگا لے کون کون آیا کون کون نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی ہم جیسا ہفتے مہینے بعد مسجد میں پہنچے تو بولے کہ آج تو کدھر آیا بھائی؟ اور ان سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہو، اچھے اچھے لوگوں کو پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہو کہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ اندازہ لگا لو، اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے۔ مہنگا موبائل لیتے ہو ٹٹا چلتا ہے پورا، مولوی ڈھونڈتے ہو سستا، بولے ٹرسٹی بولتا ہے کوئی کم پیسے والا لاؤ، علماء سے دور بھاگتے، بولے سلام پھیرا نکل باہر نکلو فٹافٹ۔ ارے ان کی خدمت میں بیٹھو گے، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تبھی پتہ لگے گا دین کیا ہے۔ بندے کے تین دوست ہوتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا ایک بندے کے تین بھائی تھے، ایک کہنے لگا کہ اچھا میں جب تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تو زندہ ہے، اگر تو مر جائے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑوں۔ دوسرا کہنے لگا میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تو ٹرسٹی بولتا ہے کوئی کم پیسے والا لاؤ، علماء سے دور بھاگتے، بولے سلام پھیرا نکل باہر نکلو فٹافٹ۔ ارے ان کی خدمت میں بیٹھو گے، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تبھی پتہ لگے گا دین کیا ہے۔ بندے کے تین دوست ہوتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا ایک بندے کے تین بھائی تھے،
ایک کہنے لگا کہ اچھا میں جب تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تو زندہ ہے، اگر تو مر جائے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑوں۔ دوسرا کہنے لگا میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تجھے غسل دیا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، اس کے بعد تیرے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سا بھائی اچھا ہے، یہ پہلے والا جو جان نکلتے ہی بھاگ جائے یا دوسرے والا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے والا کچھ ٹھیک ہے، پہلے والا تو کہتا ہے کہ جان نکلتے ہی تجھے چھوڑ دوں گا، تو دوسرے والا ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، ایک اور ہے تیسرا بھائی، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تو مر جائے گا تجھے غسل دیا جائے گا، میں تیرے سرانے کھڑا رہوں گا، اور جب تجھے قبر میں اتاریں گے میں تیرے ساتھ قبر میں اتر جاؤں گا، جب فرشتے آئیں گے میں تیرے ساتھ ان سے بات کروں گا، جب تجھے لے کے چلا جائے گا میں پل صراط پہ کبھی تیرے دائیں کبھی تیرے بائیں چلوں گا، جب میدان محشر ہوگا میں تیرے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تیسرا بھائی تو بہت بڑھیا ہے۔ فرمایا ہاں سنو، پہلا والا جو بھائی ہے وہ مال ہے، جب ادھر جان نکلتی ہے تو بیٹے بیٹیاں بولتے ہیں ابو جی کا آدھار کارڈ نکال لو، بینک میں دینا ہے، پیسے اسی میں پڑے ہوئے ہیں، اماں کی بالیاں اتارو، زیور کی چوڑیاں بانٹ لو دو دو کر کے، ابھی جنازہ وہی پڑا ہوا ہے۔ یہ پہلا جو بھائی ہے یہ مال ہے، وہ کہتا ہے میں تو بس تو مرے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا، تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، بس اتنا تھا میرا اور تیرا۔ یہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا مثال دے کے، فرمایا یہ جو دوسرا بھائی ہے یہ رشتہ دار ہیں، تیرے اپنے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں، جو زندگی میں تو ساتھ تھے، تیرے غسل میں تو تیرا ساتھ دے سکتے ہیں، قبر میں کی لحد تک تجھے اتار سکتے ہیں، لیکن تیرے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو تیسرا تیرا بھائی ہے نا یہ تیرے نیک اعمال ہیں، یہ بھائی وعدہ کرتا ہے کہ ساتھ جائیں گے، قبر میں بھی، محشر میں بھی، پل صراط میں بھی، بار بار تیری سفارش کریں گے کہ اللہ یہ بندہ تو نیک ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ان صاحب سے پوچھ رہا تھا بھائی صاحب سے کہ بھائی وہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ دین کا مقصد تو دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھانی اور پھر دنیا میں سے برابری کو قائم کرنا، لیکن یہ بھی تو سمجھاؤ کہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ بولے اس پہ تو کبھی وچار نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے، سنی بولے دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، دیوبندی بولے ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، اس پہ وچار ہوا؟ اس پہ وچار نہیں ہوا کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ بولے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسے میں، تو وہ مدرسے والے تو آئیں گے نہیں قیامت والے دن تمہارے ساتھ۔ بولے حضرت ہم تو مسجد میں کارپیٹ بچھاتے ہیں، پھر پورے محلے کو بتا کے آتے کہ اس دفعہ پٹھان جی نے کارپیٹ بچھائے، اس دفعہ انصاری صاحب نے، اس دفعہ میمن بھائی نے، اس دفعہ پٹیل صاحب نے، تو محلے والے تو آئیں گے نہیں ساتھ۔ اچھا بولا اس بات پر تو کبھی چرچا ہی نہیں ہوئی آپس میں، چرچا کس پہ ہوتی رہی؟ تو بولے شب برات کو گھاس اکھاڑنا جائز ہے کہ نہیں جائز قبرستان میں؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر میں پیدا ہو گئے تھے؟ مسائل دیکھیے جن پر گفتگو ہو رہی ہے، جو بنیادی باتیں ہیں ان پر گفتگو نہیں ہے، جو غیر ضروری باتیں ان پر ایک دوسرے پہ تنقید ہے۔ اب پوچھو اچھے اچھے لوگوں کو، میرے پاس 2 لوگ بیٹھے ان کو تو پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتا ہو۔ اب ان کو میں پوچھتا ہوں، یہ بولتے نہیں۔ کیا نام کیا آپ کا؟ اکرم بھائی، یہ باقی سب بھی اکرم ہی ہیں، مذاق نہیں۔ سنو، حافظ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اللہ کریم نے قرآن پاک میں جب نماز کی فرضیت کا اعلان کیا تو اللہ کریم نے نماز کی وجہ تسمیہ ساتھ میں بیان کی۔ حضرت کہا نا ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا مسلمانوں ہم نے تو نماز صرف تم پر اس لیے فرض کر دی گئی ہے تاکہ تم آج سے گندے کام کرنے چھوڑ دو، اچھے کام کرنے شروع کر دو۔ آپ نے کہا کہ نماز صرف عبادت ہے، اللہ نے کہا عبادت نہیں، تم کو اچھا بنانے کا مقصد ہے نماز کا۔ اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ٹھگی بھی مارتا ہے، اس کا مطلب وہ ٹھگ ہے، نمازی نہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا مطلب وہ بے ایمان ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ اور بیٹی وہ نہیں جو صرف تمہارے رشتہ داری کی، تمہارے مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ کوئی بھی بیٹی، اگر کوئی غیر مسلم کی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، اگر تم اس پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو کھڑے ہو کے اور پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو، یہ نماز ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ تم اس بیٹی کے اوپر زنا کا ارادہ لے کے گھر پہ ہوگی کیسے بھائی؟ مثال کے طور پہ یہ پنڈال سب کچھ لگاتا، آپ لوگ نہیں آتے، میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب مقصد پہ نہیں اترے۔ آپ کار میں بیٹھ جاؤ، چلے ہی رہی کہ دلی جانا چل ہی نہیں رہی، تو اس کا مطلب مقصد تک نہیں پہنچ رہی۔ تو وہ کیا نماز ہے جو آپ کو زنا سے نہ روکتی ہو؟ وہ کیا نماز ہے جو چوری سے نہ روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو جھوٹ بولنے سے روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو ماں باپ کی بدخلقی سے نہ روکے؟ وہ کون سی نماز ہے جو بیوی سے بدتمیزی سے نہ روکے؟ اس کا مطلب نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہو نہیں رہی۔ میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پوچھا، حضرت اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، بندہ گناہ بھی کرتا ہو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہارے گناہوں کو روک نہیں دیتی۔ آپ نے سنا تو ہوگا نا، وہ نیاز دینی چاہیے۔ اب اس میں بھی فتویٰ لے آؤ کہ بھی نیاز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن میں اس نیاز کی بات کرتا ہوں جو نمازیوں کے لیے کہی۔ حضرت صاحب میں بیٹھے ہیں قاری صاحب، ارأیت الذی یکذب بالدین، قرآن نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو، سجدہ کرتے ہو لمبے لمبے، لیکن غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے۔ فویل للمصلین، فرمایا تباہ ہو گئی ان کی نمازیں، برباد ہو گئی ان کی صلاۃ، کیونکہ یہ غریب کو نہیں پوچھتے، یہ صرف نماز پڑھتے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے بندے کس نماز کی باتیں کر رہے ہیں جو اپنے مقصد تک نہیں پہنچتی، جو اپنے حصول تک نہیں پہنچتی، آپ اس نماز کی بات کرتے ہیں۔ بولے ہم تو نمازی بن گئے۔ اچھا آپ نمازی ہیں تو اپنے کیا ماں باپ سے ملتے تو یہ دونوں کندھوں کو ایسے دباتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ جب اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا لو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر اللہ نے کسی کو دیا تو والدین کو عطا فرمایا۔ بولے نہیں، کئیوں سے پوچھتے ہیں کروڑوں روپیہ مسجد میں لگائے تو بھائی مسجد کیوں بنائی ہے؟ اکرم بھائی مسجد کیوں بنائی ہے؟ نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی؟ لوکل مفتی صاحب بتاؤ بھائی، نماز تو اگر آپ کبھی مسجد میں نہیں جاتے، کئی بار لیٹ ہوتے فجر کی، گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب رات کو لیٹ آتے ہیں تو عشاء کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب جماعت نکل جاتی ہے تو ظہر اثر گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب سفر پہ ہوتے ہیں تو کار روک کے نہیں پڑھ لیتے؟ ٹرین میں ہوتے ہیں وہاں نہیں پڑھ لیتے؟ پھر مسجد کیوں بنائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، فرمایا مسجد بنانی ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ فرمایا تاکہ ہم یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ مسلمانوں اگر مقصد اسلام کا نہیں یاد رہے، نماز تو اگر آپ کبھی مسجد میں نہیں جاتے، کئی بار لیٹ ہوتے فجر کی، گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب رات کو لیٹ آتے ہیں تو عشاء کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب جماعت نکل جاتی ہے تو ظہر اثر گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب سفر پہ ہوتے ہیں تو کار روک کے نہیں پڑھ لیتے؟ ٹرین میں ہوتے ہیں وہاں نہیں پڑھ لیتے؟ پھر مسجد کیوں بنائی؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے. فرمایا مسجد بنانی ہے. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ فرمایا تاکہ ہم یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. مسلمانوں اگر مقصد اسلام کا نہیں یاد رہے گا تو نیچے سے کھسک جائے گی زمین. اللہ فرماتے ہیں اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم. یہ فطور ہے نا دماغ میں کہ میمن نہیں ہوتے، پٹیل نہیں ہوتے، پٹھان نہیں ہوتے، انصاری نہیں ہوتے، قریشی نہیں ہوتے تو کون دین کو چلاتا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. فرماتے پھر ہم تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کی دولت دے دیتے اور تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا فرمایا کہ مسجد اس لیے بنائی تاکہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے. کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت سے نماز کس طرح؟ فرمایا میرے صحابہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر نماز پڑھیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے. تو کہتے ہیں مسجد صرف استنجا کرو نماز پڑھو. ارے نہیں بھائی، یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی. یہ اس لیے بنائی کہ یہاں جب فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، عبد الرحمن فجر ظہر عصر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے تو عشاء میں جنید شفیع اس کے گھر جا کے پوچھے میرے یار میرے دوست آج تو کیوں نہیں آیا؟ اور اگر وہ دکھ تکلیف میں ہو تو اس کا دکھ تکلیف بانٹ دیتے. اس لیے بنائی تھی کہ یہ اکٹھے نماز پڑھیں گے تو یہ آپس میں دکھ درد بانٹیں گے. ان کو پتا ہوگا ہمارا امام کس تکلیف میں ہے، ان کو پتا ہوگا ہمارے مؤذن کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کو پتا ہوگا ہمارے دائیں طرف کون نماز پڑھتا ہے، ہمارے بائیں طرف کون ہے، ہمارے مسجد کے دوست کون سے ہیں، تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں ساتھ دے سکیں. جن کو یہی پتا نہیں کہ مسجد میں دائیں بائیں ہمارے ساتھ نماز کون پڑھتا ہے، وہ تو ابھی مسجد کے حکم میں داخل نہیں ہوئے، وہ تو ایک رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مسجد اس لیے بنائی کہ اس مسجد کے دروازے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، پاگلوں کے لیے، سدھروں کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے لوگ آتے ہیں، اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہیں. محمد رسول اللہ کسی کو کپڑے دیتے ہیں، کسی کو کھانا دیتے ہیں، کسی کو سواری بانٹتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک آتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اب ایک دن ایسے ہی دیکھتے دیکھتے ایک صحابی آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی ضرورت ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کچھ بھی نہیں؟ جی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. اب ان کا ارادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دربار سے کوئی خالی تو جاتا نہیں، یہ آ گئے، یہ اپنے ہیں. اب تک تو جتنے آئے وہ باہر کے تھے، ان کو سب کچھ بانٹتے ہیں. اب ایک اپنا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کچھ ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کچھ تو ہوگا. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. کندھے پہ ایک چادر ہے. فرمایا یہ چادر کس کی ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری ہے. میلی چادر، پھٹی ہوئی چادر، پرانی چادر. فرمایا یہی لاؤ. نبی علیہ السلام نے چادر ہاتھ میں پکڑی. فرمایا کون ہے جو اس کی قیمت دے؟ بے قیمت چادر ہے، ردی. لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیتے ہیں، 1 سونے کا سکہ. تو نبی علیہ السلام کے کیونکہ ہاتھ میں، فرمایا 1 کم ہے اور بڑھاؤ. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیونکہ آپ کے رحمت والے ہاتھوں میں ہے 2 دینار دے دیتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے 2 دینار میں وہ چادر فروخت کی. اس بندے کو 2 دینار پکڑائے. فرمایا بازار جاؤ، 1 دینار کا راشن خریدو، گھر پہ دے کے آؤ، سب کھانا بناؤ کھاؤ. دوسرے دینار سے کلاڑی لاؤ، دستہ لاؤ. خود اپنے دستے مبارک سے دستہ لگایا اور فرمایا چل جنگل میں جا، روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لا کے بازار میں بیچ، خود بھی کھا، دوسروں پر بھی کو بھی کھلا، کیونکہ تو محمد رسول اللہ کی امت میں سے. اب وہ تھا نا ایسا ہی کوئی بندہ.
اب وہ کوئی مولوی صاحب قصہ سنا رہے تھے تو وہ جنگل میں گیا تو اس نے لومڑی کو دیکھا کہ ایک لومڑی ہے وہ اپائج ہوگی، اس کو پولیو کا مرض ہے، تو دیکھنے لگا کہ یہ کھانا کیسے کھاتی ہوگی، تو بہت دیر سوچتا رہا، تو ایک درخت پہ چڑھ گیا، تو دیکھا شام کو ایک شیر آیا، اس نے لومڑی کے آگے اپنا شکار پھینکا، خود بھی کھایا، لومڑی کو بھی کھلایا، پھر شیر چلا گیا۔ اب گھر آ گیا شام کو واپس، اپنے بیوی بچوں کو کہنے لگا آج سے میاں صاحب کوئی کام نہیں کریں گے۔ بولے کیا بات ہو گئی؟ بولے اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، تو آج سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے۔ اتنی دیر میں وہاں سے کوئی عالم گزرے، مفتی گزرے، محدث گزرے، لوگوں نے کہا حضرت وہ یہاں ہمارے گھر میں ایک آدمی ہے، کام وام چھوڑ کے بیٹھ گیا، آپ اس کو سمجھائیں۔ حضرت گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، میں تو جنگل میں ایک لومڑی کو دیکھ کے آیا، اس کو پولیو ہوا ہے، پھر بھی اللہ نے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ کھلا۔ تو فرمایا گدھے، اللہ نے تجھے دکھایا کہ شیر بن، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ سبحان اللہ۔ تو لومڑی کو دیکھ کے واپس آ گیا، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ اب مسجد بنائی محمد رسول اللہ نے کہ یہاں عبادت وہ لوگ کریں گے جو بھائی بھائی بن جائیں گے، لیکن مسجد کے دروازے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کھول دیے۔ اب یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں۔ ایک سدری آئی، سدری سمجھتے ہیں پاگل عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنی۔ نبی علیہ السلام باہر آئے، فرمایا بولو کیا بات ہے؟ فرمایا ان کے سامنے نہیں، صحابہ کے سامنے نہیں، لے کے چل پڑی ایک طرف، ریت کے اوپر بیٹھ گئی۔ یا رسول اللہ یہاں بیٹھے۔ نبی علیہ السلام ریت پر بیٹھ گئے، بہت دیر اپنی باتیں کرتی رہی، پھر اچانک اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ اب میں جاتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، لیکن دوبارہ کبھی کام پڑے تو دوبارہ آنا، مسجد کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ اب وہ چلی گئی، صحابہ نے عرض کی ڈرتے ڈرتے یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی یہ پاگل ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا۔ سنو مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سدری ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ کون سنے گا اس کی؟ یہ بتاؤ تو صحیح کہ ہماری مسجد میں کہاں ہے اصحاب صفہ کا وہ چبوترا؟ ہم اس دین کو کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل بنا کے ہمیں پیش کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں دین اور دنیا کو الگ کرنے والے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں ہر ایک کے لیے ہر چیز موجود ہے۔ آج بھی آپ مدینہ منورہ میں جائیں، نماز کے بعد مسجد نبوی میں لیٹ جائیے، کوئی آپ کو ٹھوکر مارنے نہیں آئے گا۔ آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں 100 سے زیادہ ڈسپینسریاں ہیں۔ آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں ایمبولینس موجود ہے۔ آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا موجود ہے۔ آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں سب سے بڑا مدرسہ موجود ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے، سب سے بڑا خیراتی اداریہ موجود ہے۔ کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی مسجد ہے جو نبی کی مسجد سے بھی کھاتی ہے؟ ہمارے پاس کچھ ایسا دین کے مقصد، نماز کا مقصد وہ یاد نہیں، مسجد کا مقصد وہ یاد نہیں، تو پھر یاد کیا ہے بھائی؟ صرف پیسے خرچنے سے اسلام خریدا نہیں جا سکتا ہے، نوٹ بانٹنے سے صرف معاملہ مکمل ہو جاتا تو بڑے بڑے رئیس لوگ جو ہے نماز پڑھنے ہی نہیں آتے، بولے بس پیسے لو بات ختم کرو، ہمارے حصے کی جنت ہمیں دے دو، تم اپنی جو کرنا کرتے رہو۔ اس دین کی طرف چلنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی طرح سمجھا کے گئے، جو دے کے گئے، وہ دین نہیں جو ہم نے خود گھڑ لیا اپنے پاس سے، وہ نہیں۔ پیارے محمد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اب نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک واقعہ سنا کے آپ کو اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ جس دن مکہ المکرمہ کو فتح کیا ہے نبی علیہ السلام نے، 10 سال کے بعد مدینہ المنورہ سے واپس تشریف لائے۔ آپ کو پتہ ہے اس دن کیا ہوا؟ یاد ہے؟ اب آپ پھر کہو گے یاد نہیں۔ اب میں پھر کہوں گا کہ آپ مولویوں کے پاس نہیں بیٹھتے جاتے، پھر کہوں گا کہ آپ علماء کی صحبت نہیں اختیار کرتے۔ آپ نے کیا ہے نبی علیہ السلام نے 10 سال کے بعد مدینہ المنورہ سے واپس تشریف لائے۔ آپ کو پتہ ہے اس دن کیا ہوا؟ یاد ہے؟ اب آپ پھر کہو گے یاد نہیں۔
اب میں پھر کہوں گا کہ آپ مولویوں کے پاس نہیں بیٹھتے جاتے، پھر کہوں گا کہ آپ علماء کی صحبت نہیں اختیار کرتے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ آپ نے صرف مسجد کو دو کاموں کے لے کے رکھ لیا، بس استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے۔ جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا، جب صحن کعبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کے پوچھا تھا کہ بلال کہاں ہے؟ اب بلال کون ہے جی؟ بلال غلام، بلال کالے ہیں، بلال حبشی ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، بلال کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے کہا نا بلال کہاں ہے میرا، جو قریب میں صحابہ کھڑے تھے نا کیبنٹ میں، وہ سمجھ گئے کہ کیوں بلا رہے ہیں۔ تو کسی نے ادب کے ساتھ کان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج فتح مکہ کے موقع پہ اہل قریش کی بڑی بے عزتی ہو گئی، آج اگر آپ نے بلال کو اذان دینے کے لیے بلایا کیونکہ وہ غلام ہیں تو رہی صحیح بھی ان کی عزت آج ختم ہو جائے گی۔ برادری بات تھا نا، برادری بات تھا نا۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا اچھا جب محمد رسول اللہ کے نام پہ مار کھانی ہو، جب امیہ کسی کی کھال ادھیڑے، جب ابو جہل اور اس کے بیٹے کسی پر ظلم کریں، جب عتبہ اور ولید کسی پر پتھر مارے تو وہ بلال ہو، آج فتح مکہ کے موقع پر اذان اگر کوئی دے گا تو میرا بلال دے گا۔ فرمایا میرا بلال دے گا آج اذان۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے آئے، خود فرماتے ہیں دمشق میں آخری دنوں میں خود کہا کرتے تھے، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا، فرمایا جب میں نے بیت اللہ کی مڈیر کو پکڑا، اس کے غلاف کو پکڑا، میری چیخیں نکل گئی کہ بلال تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے اس گھر کی باہر کی چوکھٹ پر اگر قدم رکھا تھا، ابو جہل نے تجھے اتنا مارا تھا تو بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب تو نے پھر آیا تو امیہ نے تجھے مارا، کبھی عتبہ نے مارا، کبھی ولید نے مارا، کیوں؟ وہ تجھے ایک بات بار بار کہتے تھے کہ تو کالا ہے، تو حبشی ہے، تیری اوقات کوئی نہیں کہ تو خانہ کعبہ کی صحن کے اندر بھی آ جائے۔ بلال کہتے ہیں جب میں نے خانہ کعبہ کی مڈیر پکڑ کے چڑھنا شروع کیا میرے آنسو نکلنے لگے، میں نے کہا یار بلال ایسا کیا کر دیا یار، ایسا کیا کمال کر دیا کہ آج سارے نیچے کھڑے ہیں، شہزادے کھڑے، معمولی لوگ نہیں کھڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقراء صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے موجود گورنر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے شہزادے کھڑے، نیچے کوئی معمولی آدمی نہیں کھڑا۔ فرماتے ہیں میں نے منڈیر پکڑی، میری آنکھوں میں آنسو زاروں کی طرح آنے لگے، بلال آج یہ تو نے ایسا کام کیا کیا یار کہ یہ سارے شہزادے نیچے، تو بیت اللہ کی چھت پہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل نے مجھے خود کہا اور میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور میرے دل نے کہا بلال یہ جو کالی کملی والے سے وفاداری کی ہے نا، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں مانا ہے۔ اب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑ گیا، اوپر جا کے چڑھ گئے تو ختم نبوت کا بھی مسئلہ سمجھا دیا۔ جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے، اب تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا، اب کعبہ کہاں ہے؟ کعبے کی ساری دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے، باہر سے اندر کی طرف، اندر چلے جاؤ تو اندر سے باہر کی طرف، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ اور اذان دے۔ فرماتا میرے دل نے کہا بلال اب کعبہ کہاں گیا؟
تو ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید نا. فرماتے ہیں میں نے بھی دیر نہیں لگائی, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں جس طرف صحن کعبہ میں کھڑے تھے اس طرف اپنا منہ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف شہادت والی انگلی کر کے اذان دینی شروع کی اور کہا کہ میں بتا دوں قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی. جب بلال اذان دینے لگے نبی علیہ السلام چل پڑے اپنی جگہ سے. کیوں؟ طواف کی نیت سے. اب بلال اذان دیتا ہے, بلال کا کعبہ چل پڑا. بلال اذان دیتا ہے, بلال کا کعبہ چل پڑا. اب بلال بھی اذان دیتے دیتے گھومتے جاتے ہیں تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دے کہ جتنے مرضی جھوٹے, جتنے مرضی قذاب, جتنے مرضی مرتد ہر دور میں نبی بن کے آتے رہے, اے مسلمانوں تمہیں جانا اسی طرف ہے جس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, ان کا بڑا تعلق ہے زمین کے ساتھ. اللہ نے بڑا کرم فرمایا اس ضلع کی زمین کے ساتھ کہ وہ ڈھابیل تشریف لائے اور مدتوں تک یہاں حدیث پڑھاتے رہے. فرمایا کرتا تھا کہ اگر دل میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے اس بات کے لیے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی جگہ کوئی نبی ہے, تو فرمایا اس شبہ کی وجہ سے وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, بہت سارے مولوی پوچھتے ہیں کہ قادیانیت و شکیلی ہے تو کیا کرنا چاہیے. ارے وہ مسلمان ہی کون ہے جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کی گفتگو تیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے, وہ ایمان سے پہلے ہی خارج ہے, اس کے ساتھ کیا گفتگو ہو سکتی ہے. ایک صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے دفتر میں تشریف لائے, کہنے لگے میں دبئی میں رہتا ہوں, بڑا عالم ہوں. بہت اچھی بات ہے, تشریف رکھیے. چائے وائے بھی آ گئی تو باتیں کرتے کرتے کہنے لگے کہ وہ میں جو مرزا قادیانی کے یہاں ہو کے آیا, قادیان چلا گیا تھا, تو میں نے کہا میاں اٹھ جاؤ, ذرا کھڑے ہو جاؤ. اور میں مولانا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اٹھو تو صحیح. اٹھ گئے. میں وہ دروازہ ہے, باہر نکلو اس دروازے سے. کہنے لگے آپ بدتمیز ہیں مہمانوں کے سامنے, آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ میں کہا سنو, رسول اللہ کے دشمنوں کو جس کو بات کرنی گوارا ہو ہمیں اس شخص کے ساتھ ملاقات بھی گوارا ہے. ہمارے یہاں پنجاب میں ایک بہت بڑے افسر تھے, تو ان کو مرتدوں نے پیشکش کی کہ ہماری بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے, آپ اس سے نکاح کر لیں, لیکن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا ہوگا. تو وہ بہکاوے میں آتے تھے روز, لیکن ان کی بات نہیں مانتے تھے. تو مرتدوں کے مبلغ نے ان کو ایک بات کہی, کہنے لگے اچھا ایسا ہے, آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو اگر لگتا ہے کہ مرزا نبی تھا تو آپ مسلمان کی بجائے قادیانیت اختیار کر لیں اور یہ نکاح کر لیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, میں استخارہ کروں گا. اب انہوں نے استخارہ کیا تو نعوذ باللہ ان کو لگا کہ مرزا بھی نبی ہے, تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے قادیانیت اختیار کی اور نکاح کر لیا. تو بہت سے مولوی گئے سمجھانے کے لیے, ان کو بات ہی نہیں سمجھ آتی. تو ایک دن حضرت مفتی اعظم مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں گئے. حضرہ اتفاق کوئی پروگرام تھا, تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جو بڑے افسر ہیں وہ تو قادیانی ہو گئے, وہ تو نکاح بھی انہوں نے کر لیا. فرمایا اچھا. فرمایا جی ہم جب سمجھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اب جو بھی مولوی سمجھانے جاتا تھا تو وہ کہتا تھا بھائی میں نے کسی کی تبلیغ پہ نہیں دین چھوڑا, میں نے تو استخارہ کر کے چھوڑا. سنو, مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا. فرمایا ہاں کیا کیا تو نے؟ تو کہنے لگا جی مولانا میں نے تو استخارہ کر کے دین چھوڑا ہے. فرمایا اچھا, تجھے اب میں مسئلہ سمجھاتا ہوں, ادھر آپ بیٹھ. ان کے پاس بیٹھ گیا. فرمایا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے اور تجھے میں بتا دوں کہ جب تو نے یہ کہا تھا نا کہ میں استخارہ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو اسی وقت اسلام سے خارج ہو گیا. استخارہ ایک غیر مسلم نے کیا, مسلمان نے نہیں کیا. اتنا رویا قدموں میں بیٹھ گیا, چیخیں نکل گئی. فرمایا حضرت میں تو جال میں پھنس گیا کہ نبی علیہ السلام کی جگہ کسی کا تصور دل میں لے آنا وہی ایمان سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے. بحث اور مباحثہ تو بہت دور کی بات ہے.
سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے یہ بات سمجھا دی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کائنات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ اگر ہمارے لیے کوئی خاتم النبیین ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے اچھا ایسا ہے، آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ مرزا نبی تھا تو آپ مسلمان کی بجائے قادیانیت اختیار کر لیں اور یہ نکاح کر لیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں استخارہ کروں گا۔ اب انہوں نے استخارہ کیا تو نعوذ باللہ ان کو لگا کہ مرزا بھی نبی ہے، تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے قادیانیت اختیار کی اور نکاح کر لیا۔ تو بہت سے مولوی گئے سمجھانے کے لیے، ان کو بات ہی نہیں سمجھ آتی تھی۔ تو ایک دن حضرت مفتی اعظم مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں گئے، حضرائے اتفاق کوئی پروگرام تھا، تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جو بڑے افسر ہیں وہ تو قادیانی ہو گئے، وہ تو نکاح بھی انہوں نے کر لیا۔ فرمایا اچھا، فرمایا جی ہم جب سمجھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ اب جو بھی مولوی سمجھانے جاتا تھا تو وہ کہتا تھا بھائی میں نے کسی کی تبلیغ پہ نہیں دین چھوڑا، میں نے تو استخارہ کر کے چھوڑا۔ سنو، مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا، فرمایا ہاں کیا کیا تو نے؟ تو کہنے لگا جی مولانا میں نے تو استخارہ کر کے دین چھوڑا ہے۔ فرمایا اچھا، تجھے اب میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، ادھر آ بیٹھ۔ ان کے پاس بیٹھ گیا، فرمایا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے اور تجھے میں بتا دوں کہ جب تو نے یہ کہا تھا نا کہ میں استخارہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اسی وقت اسلام سے خارج ہو گیا۔ استخارہ ایک غیر مسلم نے کیا، مسلمان نے نہیں کیا۔ اتنا رویا قدموں میں بیٹھ گیا، چیخیں نکل گئی۔ فرمایا حضرت میں تو جال میں پھنس گیا کہ نبی علیہ السلام کی جگہ کسی کا تصور دل میں لے آنا وہی ایمان سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے۔ بحث اور مباحثہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے یہ بات سمجھا دی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کائنات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ اگر ہمارے لیے کوئی خاتم النبیین ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ جلسہ جو ہے روایتی جلسہ نہیں ہے، اس نیت سے ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے ہمیں بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ۔ کچھ حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب آپ کے پاس دل ہے، دل ہے سب کے پاس ماشاءاللہ، اس پہ ہاتھ رکھ لیجیے۔ اب جو سوال پوچھوں گا اکرم بیٹری بھائی اس کا ختم ہو جواب گئی نہیں ہے، دیں گے۔ دعا کی درخواست، جزاکم اللہ خیر، مطلب مجھے نہیں اللہ تعالیٰ دینا تمام ہے، کو جزا آپ نے خیر اپنے عطا آپ کو فرماوے۔